پیش آنے والے حالات میں بعض مرتبہ سچا خواب انسان کو وقت سے پہلے اس معاملے کی خبر دے دیتا ہے کہ جو واقعہ پیش آنے والا ہوتا ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب ہے کہ جب فتنہ پرور لوگ ان کو شہید کرنے کے ارادے سے ان کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے، چاروں طرف سے گھیراؤ ہو چکا تھا، اور حالت یہ تھی کہ کئی دنوں سے چونکہ پانی گھر کے اندر نہیں گیا تھا اور پیاس کی حدت اور شدت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھ لیں کہ ہم ایک دن کی پیاس، 2 دن کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے، ان کی استقامت ہے کہ 40 دن کے قریب کی پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ جب انتہا کو پہنچا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جب آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عثمان آپ کا روزہ بہت لمبا ہو گیا اور آج جی چاہتا ہے کہ آپ کے روزے کی افطاری بھی ہو اور افطاری بھی میرے دسترخوان پر ہو، وہ آج آپ میرے ساتھ افطاری کریں اس روزے کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی کہ اے عثمان، آج آپ کی افطاری بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ افطاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس جہان سے اگلے جہان میں آئیں، تو آج آپ کی شہادت کا بھی دن۔ دونوں باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی۔ بعض مرتبہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اعلان بھی خواب کے ذریعے سے سنا دیا جاتا۔ بغداد کے ایک بزرگ جن کا نام ہم اولیاء اللہ میں اس وقت شمار کرتے ہیں، بشر خافی رحمہ اللہ، ابتدائی زندگی گناہ کی زندگی، معصیت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، شراب و کباب کی زندگی، اور ایک دن جب اسی بری نیت سے، شراب پینے کی نیت سے میخانے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں پڑا ہوا ایک کاغذ دیکھا، اس کو اٹھایا تو اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ اٹھا کے جیب میں ڈالا اور چلے گئے ہیں گناہ کی طرف، میخانے میں پہنچ گئے۔ آدھی رات کا وقت ہے کہ اسی رات کو اسی بغداد میں ایک نیک انسان، ایک بزرگ انسان کو بار بار خواب میں ایک تنبیہ ہو رہی ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اٹھو، میرے بندے کو میرا پیغام سنا دو۔ اور خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ فلاں میخانے میں چلے جاؤ اور میرے بندے کو یہ کہہ دو کہ تو نے میرے نام کی عظمت کا پاس رکھا ہے، میں نے تجھے جنت کا مالک بنا دیا۔
فتح موصلی رحمہ اللہ کو یہ خواب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آیا، اٹھ کے بیٹھے تو سوچا اللہ کے بندے تو مسجدوں میں ہوتے ہیں، خانقاہوں میں ہوتے ہیں، نیکی کی جگہ میں ہوتے ہیں، یہ میخانے کے اندر اللہ کا بندہ کہاں سے چلا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کی طرف سے مجھے خواب آ رہا؟ جب سوئے تو دوبارہ آیا، پھر اٹھے اور پھر سو گئے۔ تیسری مرتبہ یہ خواب آیا تو سوچنے لگے نہیں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس میخانے کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ بات کی کہ بشر کے نام سے کوئی آدمی یہاں موجود ہے۔ تو ایک آدمی شراب کے نشے میں جھومتا ہوا باہر آیا اور کہا ہاں میرا نام بشر ہے۔ تو فتح موصلی رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے، تیرا نام بتایا کہ تو نے آتے ہوئے کوئی ایک ایسا کام کیا ہے، اللہ کے نام کی عظمت کو بلند کیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کی ایک چیخ نکلی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میخانے سے باہر آ گیا اور شراب کا نشہ اتر گیا، اللہ کی توحید کا نشہ چڑھ گیا، اللہ کی توحید کا نشہ چڑھ گیا۔ آنے والی زندگی اتنی پاکیزہ بن گئی کہ آج لوگ ان کو بشر خافی کے نام سے پکارتے ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک خواب ہے جو دوسرے کے ذریعے سے اس تک پہنچایا، جو اس کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کا سبب بن گیا، اس کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ خواب میں یہ بات بھی ہے کہ ایک ہی خواب اگر مختلف لوگوں کو آئے تو اس کی تعبیر ایک نہیں ہوتی۔ یہی اس علم کا کمال ہے کہ تعبیر بتانے والا ہی سمجھے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس طرح وہ طلباء کو پڑھا رہے تھے، اور پڑھانے کے دوران آ کر عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر آپ مجھے بتا دیجیے۔ کیا خواب دیکھا؟ عرض کرنے لگا حضرت میں نے دیکھا کہ رات کو میری چارپائی کے نیچے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے، انتہائی زیادہ آگ۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واپس چلے جاؤ گھر میں، جس جگہ آپ کی چارپائی ہے اس کے نیچے سے زمین کی کھودائی کرو، تمہارے گھر کے اندر سے خزانہ نکلے گا، سونا نکلے گا، تم مالدار بن گیا۔ واپس گیا، جا کر چارپائی کے نیچے سے زمین کو کھودنا شروع کیا تو واقعی اس زمین کے اندر سے خزانہ نکل آیا، سونا نکل آیا۔ صرف 3 یا 4 مہینے گزرے کہ اسی طرح علامہ ابن سیرین پڑھا رہے تھے، اور پڑھانے کے دوران ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ پوچھا کیا خواب دیکھا؟ عرض کیا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری چارپائی کے نیچے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اب دیکھ لیجئے خواب ایک ہی خواب ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا واپس جاؤ اور جلدی جاؤ، آپ نے دیر نہیں کرنی، اپنے گھر کا سامان باہر نکال دو، بیوی بچوں کو فوراً باہر نکال دو، کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا مکان زمین پر آ جائے گا، گر جائے گا۔ وہ گیا، اس نے سامان باہر نکالا، بیوی بچوں کو باہر نکالا اور مکان اوپر سے نیچے آ گیا۔ سننے والے شاگرد وہی تھے جنہوں نے پہلا خواب سنا، جنہوں نے دوسرا خواب سنا۔ عرض کرنے لگے حضرت ہماری سمجھ سے بات اوپر ہے، خواب دونوں کا بالکل ایک طرح کا تھا، ایک کے تو وارے نیارے ہو گئے، اس کے گھر سے سونا نکل آیا، اور ایک کے بچے بے سہارا ہو گئے۔ یہ کیا منطق ہے، کیا فلسفہ ہے کہ ایک کو شاد و آباد کر دیا آپ نے اور دوسرے کو برباد کر دیا آپ نے؟
تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میں کون ہوتا ہوں کسی کو شاد و آباد کرنے والا یا کسی کو برباد کرنے والا، فیصلے ادھر سے ہوتے ہیں، فیصلے عرش سے ہوتے ہیں۔ عرض کی حضرت خواب تو بالکل ہو بہو ایک تھا۔ فرمایا خواب تو ایک تھا، دیکھنے والے دو تھے، اور دیکھنے والے دو کے ساتھ ساتھ جس موسم میں پہلے انسان نے خواب دیکھا وہ سردیوں کا موسم تھا، شدید سردی پڑ رہی تھی۔ شدید سردی میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ آگ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب شدت کی سردی ہو، حدت کی سردی ہو، تو انسان کہتا ہے ہیٹر کے سامنے سے اٹھے نا، بار بار ہاتھ ایسے کرتا ہے کہ نہیں، ہیٹر کے قریب ہو جائے، ہیٹر کے قریب ہو جائے، آگ کے قریب ہو جائے۔ وہ کسی خان صاحب کے بارے میں آتا ہے نا کہ سردیوں کے موسم میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے تو آگ کا بڑا لطف آیا، مزہ آیا۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ آگ تیرا کتنا بڑا نعمت ہے، ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی عطا فرما ہمیں آخرت میں بھی عطا فرما۔ تو فرمایا کہ وہ سردیوں کا خواب تھا، سردیوں میں کے خواب کی وجہ سے آگ انسان کو فائدہ زیادہ دیتی ہے، انسان لطف اندوز ہوتا ہے، انسان کے وارے نیارے ہوتے ہیں، انسان راحت میں آتا ہے۔ میں نے موسم کے اعتبار سے اس کو تعبیر بتائی جو پوری ہوئی۔ یہ دوسرا انسان جو آیا گرمی کی شدت کے موسم میں آیا، اور گرمی کی شدت میں انسان بھاگتا ہے، آگ سے دور بھاگتا ہے، آگ کے قریب رہنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس کے مکان کی بنیادیں خستہ حال ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کو نقصان ہونے والا ہے، میں نے اس کو نقصان سے آگاہ کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے دونوں کا خواب ایک تھا لیکن تعبیر اس کی بالکل مختلف ہو گئی۔ بالکل اسی طرح علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا اور کہا حضرت میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے حج کی سعادت نصیب کریں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دوسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا حضرت میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آذان دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بڑی پریشانی والی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد تجھ پہ چوری کی تہمت لگ جائے گی، چوری کی تہمت لگ جائے گی۔ سننے والوں نے جب سنا دیکھا، ایک کو تو فرمایا حج کی سعادت ملے گی اور خواب وہی ہے، دوسرے کو کہا کہ چوری کی تہمت لگے گی، خواب اسی طرح کا ہے۔ پوچھا حضرت فرق کیا ہے اس میں؟ فرمایا فرق یہ ہے کہ پہلا آدمی جب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تو اس کے چہرے کا نور، اس کے چہرے کی تابانی نیکی کا نور چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ میں نے اس کے سراپے کو دیکھا اور پھر قرآن کی طرف لفظ آذان کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ آذان کا لفظ استعمال کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام حج کی آذان دے دو، حج کے لیے لوگوں کو پکارو، لوگ دور سے بھاگے بھاگے چلے آئیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ قرآن کے اندر آذان کا لفظ نیک آدمی کے لیے کہاں استعمال ہوا ہے، نیکی کے لیے کہاں استعمال ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا اس کو حج کی سعادت نصیب ہو۔ لیکن جب دوسرا آدمی آیا تو میں نے دیکھا چہرے کو، اس کے چہرے کے اوپر نیکی اور تقوی کا نور موجود نہیں تھا، معصیت اور گناہوں کا کچھ گرد و غبار مجھے نظر آیا۔ تو میں نے قرآن میں دیکھا یہ لفظ کہیں اور استعمال ہوا، تو قرآن حکیم میں دیکھا تو یہ لفظ استعمال ہوا تھا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک پکارنے والے نے پکارا اَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اے قافلے والو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعے کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا ذہن منتقل ہوا اس لفظ کی طرح، میں نے سوچا کہ اس کے اوپر چوری کی تہمت لگ جائے گی۔